آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ بنی اسرائیل کے لوگ جب بگڑ گئے اور گناہوں میں ملوث ہو گئے اور ان کی عادتیں خراب ہو گئیں تو اللہ نے ان پر جالوت نام کا ایک ظالم بادشاہ مسلط کر دیا۔ جالوت نے بنی اسرائیل پر بڑا ظلم ڈھایا اور انہیں اپنا غلام بنا لیا۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پہلے سبسکرائب کر لے۔ اس وقت حضرت شمویل علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی تھے اور وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ بنی اسرائیل کی قوم نے ان سے درخواست کی کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دیجئے۔ حضرت شمویل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے طالوت کو ان کا بادشاہ مقرر کر دیا۔ پھر قوم نے حضرت شمویل علیہ السلام سے کہا، طالوت کو ہم پر بادشاہ کیوں مقرر کیا؟ ہم اس سے زیادہ مستحق ہیں اور طالوت کے پاس میں مال بھی زیادہ نہیں ہے۔ حضرت شمویل علیہ السلام نے فرمایا، اسے اللہ نے تم پر چن لیا ہے، اسے علم اور جسمانی طاقت دی گئی ہے اور اللہ اپنا ملک جسے چاہے دے دے۔ اللہ بہت حکمت والا ہے۔ پہلے قوم نے خود نبی سے سوال کیا کہ ہمیں کوئی بادشاہ عطا کرے، اور جب انہیں بتایا گیا کہ اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہت عطا کی ہے، اب وہ اس کا انکار کرنے لگے۔ یہ کیسے ہمارا بادشاہ ہو سکتا ہے؟ اسے تو مال بھی زیادہ نہیں دیا گیا، وہ ہمارا بادشاہ کیسے بنے گا؟ حضرت شمویل علیہ السلام نے جواب دیا کہ طالوت بادشاہت کا مستحق ہے اس لیے کہ اللہ نے تم سے زیادہ اسے پسند کر کے چن لیا۔ اس کا انکار کرنا عقل والوں کا کام نہیں ہے۔ بادشاہ میں علم اور جسمانی طاقت زیادہ ہونی چاہیے، یہ دونوں چیزیں طالوت میں تم سے زیادہ ہیں۔ قرآن کی آیت سورہ بقرہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے اور کہا ان کے نبی نے کہ اس کی بادشاہت کی یہ نشانی ہے کہ آئے گا تمہارے پاس ایک صندوق، اس میں تسلی کا سامان ہوگا تمہارے رب کی طرف سے، اور اس میں بچی ہوئی چیزیں ہوں گی جنہیں چھوڑ گئے تھے موسیٰ اور ہارون۔ اٹھا لائیں گے اس صندوق کو فرشتے، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان والے ہو۔ سورہ بقرہ۔ یہ وہ صندوق تھا جسے تابوت سکینہ کہتے ہیں۔ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی کچھ چیزیں رکھی ہوئی تھیں، جیسے ان کا عصا، ان کا امامہ، ان کے کھانے پینے کے برتن اور بھی بہت ساری چیزیں۔ اور قوم عمالقہ نے بنی اسرائیل کو تباہ کر کے ان سے یہ تابوت سکینہ چھین لیا تھا۔ وہ صندوق تمہیں فرشتے واپس کر دیں گے اگر تم ایمان والے ہو تو۔ اس سے بڑھ کر تمہیں کسی نشانی کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اور جب فرشتے اس صندوق کو اٹھائے ہوئے بنی اسرائیل کے پاس لے آئے تو اب انہیں طالوت کے بادشاہ بننے کے متعلق پورا اطمینان ہو گیا اور انہوں نے طالوت کو بادشاہ تسلیم کر لیا۔ آپ کو بتا دے طالوت بنی اسرائیل کے پہلے بادشاہ تھے اور یہ بنی اسرائیل کی قوم فلسطین اور مصر کے بیچ میں آباد تھی۔ اب انہیں یہ یقین ہو گیا کہ جالوت کے ظلم سے انہیں اب چھٹکارا مل جائے گا۔ اس صندوق کے آ جانے کے بعد فتح انہیں ہی نصیب ہوگی، کیونکہ اب برکتوں والا صندوق ان کے پاس پھر سے واپس آ گیا تھا۔ جب طالوت کی بادشاہی پر اللہ کی طرف سے نشانی آ گئی تو بنی اسرائیل نے جالوت سے لڑنے کا من بنا لیا اور طالوت نے اعلان کیا کہ جو لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، اپنے کاموں میں مصروف ہیں، وہ سب میدان میں آ جائیں۔ اور اس طرح حضرت طالوت نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کر لیا اور وہ لشکر لے کر شہر کی حد سے باہر آ گئے۔ تو حضرت شمویل علیہ السلام نے حضرت طالوت کے لشکر کو بتایا کہ اللہ ایک نہر سے تمہارا امتحان لینے والا ہے، جس نے اس نہر سے پانی پی لیا وہ ہمارے دین پر نہیں ہے، اور جس نے اس کا پانی نہ پیا وہی میرا امتی ہوگا اور میرے دین پر قائم ہوگا۔ ہاں، اگر چلو بھر پانی پینے کی تم کو اجازت ہے۔ یہ آزمائش ان کے لیے بہت سخت تھی کیونکہ ان پر پیاس کی شدت طاری ہو گئی اور پانی کو دیکھ کر صبر کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا، اور تمام لشکر کے لوگوں نے پانی پی لیا۔ صرف 313 جو اس امتحان میں کامیاب ہوئے، انہوں نے صرف ایک چلو پانی ہی پیا۔ اللہ نے ان کے اس چلو بھر پانی میں اتنی برکت رکھ دی کہ انہیں وہی کافی ہوا اور ان کے جانور اور خادموں کو بھی کافی ہوا، اور جو اس آزمائش میں ناکام ہو گئے وہ بزدل ہو گئے اور ان کے دلوں میں اللہ نے خوف ڈال دیا اور وہ کہنے لگے ہم تو جالوت اور اس کے لشکر سے جنگ لڑنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے۔ اس وقت حضرت داؤد علیہ السلام نوجوان تھے اور بکریاں چراتے تھے۔ آپ گلیر سے پتھر پھینکنے میں ماہر تھے، جنگل میں بھیڑیوں اور شیروں کو پتھر مارتے تھے اور اپنی بکریوں کی حفاظت کرتے تھے۔ اس کام کی وجہ سے وہ اس جنگ میں شامل نہیں ہوئے۔ آپ کے 7 بھائی حضرت طالوت کے ساتھ جنگ پر گئے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو ان کے والد نے بلایا اور ان سے کہا کہ اپنے بھائیوں کی
कोई खबर लेकर आओ। फिर दाऊद अलैहिस्सलाम वहां गए और उन्होंने देखा कि भाई जंग करने के लिए एक सफ में खड़े हैं और जालूत बनी इसराइल से कह रहा है कि अगर तुम हक पर हो तो मेरा मुकाबला करो। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों के पास जाकर कहा, इस काफिर को कत्ल क्यों नहीं करते? लेकिन जालूत से लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं था क्योंकि वो बहुत ताकतवर था और जालूत बार बार लड़ने के लिए ललकार रहा था। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जब दूसरी सफ में गए तो देखा कि हजरत तालूत लोगों को जालूत के कत्ल करने के लिए जोश दिला रहे हैं। फिर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा, जो जालूत का कत्ल करेगा उसके साथ तुम क्या सलूक करोगे, यानी उसे क्या इनाम अता करोगे? हजरत तालूत ने कहा कि उसे मैं अपनी बेटी निकाह में दे दूंगा और आदि बादशाहत भी दे दूंगा जो इस जालूत को कत्ल करेगा। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा, अच्छा तो फिर मैं करता हूँ ये काम। और आगे बढ़े। चलते चलते रास्ते में उन्होंने 3 पत्थर उठा लिए और जालूत की तरफ पहला पत्थर फेंक कर मारा। उनका पत्थर उसकी आंख में लगा और उसकी आंख बाहर आ गई। जब उन्होंने दूसरा पत्थर मारा तो वो जालूत के सीने पर लगा और वो पत्थर उसके सीने से पार हो गया और वो गिर पड़ा। तभी हजरत दाऊद आगे बढ़े और उसको कत्ल कर दिया। उसके मरते ही लश्कर में भगदड़ मच गई और लड़ाई शुरू हो गई। इस तरह जालूत और उसकी फौज को शिकस्त हुई और उसका जुल्म खत्म हो गया। और फिर हजरत तालूत ने अपनी बेटी का निकाह हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से किया और अल्लाह ने उन्हें बादशाहत और नबूवत दोनों अता फरमा दी। वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें।